حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ وہاں پہ تھے پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اب نمرود سے مقابلہ کرو، اسے اسلام کی دعوت دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، نمرود کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ انکار کرتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کر، ایک خدا کی عبادت کر۔ تو حضرت ابراہیم کے کہنے پر وہ نہ مان سکا، تو کہا اے ابراہیم تم اپنی لشکر لے کے آؤ، میں بھی اپنی لشکر لے کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کس کا کون شکست کھاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے اور نمرود نے کئی لاکھ اور کئی کلومیٹر تک اس کے سپاہی لشکر جمع ہو گئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، مچھروں کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ پھلا پہاڑی پر گفا کو کھول دیا جائے۔ جتنے سوار نمرود لے کے آیا ہے، ہر سپاہی کے بدلے ایک مچھر، اور وہ مچھر آتے اور ان کے مغز اور بھیجے کو کھا جاتے۔ ایک لنگڑا مچھر تھا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس دشمن خدا کو مارنے کا موقع دیا جائے، ثواب کمانے کا موقع دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی۔ وہ مچھر جب وہاں سے جنگ ہوئی تو شکست کھا گیا۔ نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں پہنچا، اپنی عورت سے بتا رہا تھا، تبھی یہ لنگڑا مچھر اس کے پاس جا کے جانگ پر بیٹھا۔ تو کہا یہ چھوٹے سے مچھر جو ہم پر شکست، ہمارے سپاہیوں کو شکست دے مارنا چاہا، اتنے میں وہ مچھر ناک کے ذریعے سے اس کے بھیجے میں گھس گیا اور پھر اس کا بھیجا کھانا شروع کیا۔ تو نمرود جب اپنے سر پہ مارتا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ مچھر بیٹھ جاتا تھا، تو اس نمرود کو سکون مل جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اس نے ایک خادم کو مقرر کیا، جب اس کو درد ہوتا تو وہ خادم اس کے سر پر ڈنڈی یا کسی چیز کفش وغیرہ سے مارتا، تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ جاتا، اس کو سکون مل جاتا تھا۔ الغرض اسی میں اس کی موت ہوئی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی تو کچھ دن کے بعد حضرت سارہ نے اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کیا ادھر نمرود شکست کھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو اس شب 1000 درہم یا 1000 دینار حضرت سارہ نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، غریب و محتاجوں کو بانٹا۔ اور اسی شب حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کہ آپ بامراد ہو جاتی ہیں، اور کچھ دن کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ تو مدتوں کے بعد جب گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگے۔ یہ بات ناگوار گزری، رشک ہوا حضرت سارہ کو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے ابراہیم یہ مجھے پسند نہیں، لہذا حضرت ہاجرہ کو مجھ سے دور لے جا کر کہیں چھوڑ آئیں۔ تو ادھر اللہ تبارک یہ سوچ ہی بچار رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جا کر میرے خلیل سے کہہ دو پریشان نہ ہو، وہ ایسی جگہ پر ان کو لے جا کے چھوڑے جہاں پر آب و گاہ نہ ہو، میں آبادی نہ ہو، پیڑ وغیرہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم مطابق ایک اونٹنی پہ آپ سوار ہوئے، ایک اونٹنی پہ حضرت ہاجرہ کو سوار کیا، کچھ پانی اور کھجور لے کر روانہ ہوئے۔
وہاں پر پہنچے عرب میں جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اور وہاں سے چھوڑ کے جب آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں تنہا بیابان سنسان علاقے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کی مرضی ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ یہ میری مرضی نہیں ہے بلکہ خدا کی مرضی ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں تو پھر میرا خدا مجھے مایوس بیزار نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات کہی تو سکون کی سانس لی حضرت حاجرہ نے، تو فرمایا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دن یا کچھ وقت تک وہ پانی اور کھجور موجود تھا، جب پانی ختم ہو گیا اور کھجور بھی ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ماں کے شکم میں تھے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہونے لگے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر تشریف لے جاتی، کبھی مروہ پہاڑی پر تشریف لے جاتی، دوڑ کے جاتی، پھر اب یہ اولاد کی یاد آتی تو پھر حضرت حاجرہ دوڑ کر حضرت اسماعیل کے پاس آتی، الغرض 7 چکر لگائی، اور پانی کی تلاش میں جب 7ویں بار آئی دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی جاری ہے، آب زمزم جاری ہوا، تو حضرت حاجرہ نے میڑ باندھنے لگی اور زم 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 گنگنانے لگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مائی حاجرہ نے اگر اس پانی کو نہ روکا ہوتا بخدا وہ پانی پوری کائنات کے لیے کافی ہوتا، سبحان اللہ۔ تو جب وہاں پر آپ رہنے لگی، کچھ دن کے بعد ادھر سے قافلہ کا گزر ہوا بنی جرہم کا، تو بنی جرہم کے قبیلے والے دیکھا کہ وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو لوگوں کو بھیجا، کہا لگتا ہے مجھے وہاں پانی کبھی موجود نہ تھا مگر پانی موجود سمجھ میں آتا ہے، پرندے ہیں۔ جب پتہ لگایا تو پانی موجود تھا، تو حضرت حاجرہ کے پاس آئے، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ گود میں لیے ہوئی ہے اور ایک خاتون اس پانی کے چاہ پر چشمے پر بیٹھی ہے۔ تو ان قبیلے کے سردار نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں پر بس جاؤں، اے خاتون میں اس پانی کے عوض میں تمہیں کچھ درہم و دینار دے دیا کروں گا۔ تو حضرت حاجرہ نے قبول فرمایا، اور وہیں پر وہ قبیلہ آباد ہو گیا، قبیلہ آباد ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھنے لگے، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں جا کر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کا حال چال لے کر آؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو جہاں چھوڑ کے آئے تھے ایک غیر آبادی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے چلے تھے تو دعا کیے تھے، وہ دعا کیے تھے، کیا دعا کیے تھے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو اس جگہ چھوڑے جا رہا ہوں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6 پارہ نمبر 13 میں کہ اے ابراہیم، اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا اور میرے کچھ اولاد کو بھی، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت گزار فرما بردار تھے، وہ بچہ جس کو بڑی بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، آج جو آپ کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور تھا، فطری طور پر ابراہیم علیہ السلام اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، مگر جب اللہ کا یہ حکم ہو گیا کہ اے ابراہیم تم اپنے پیارے فرزند اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کروا دیے بطحا کے سنسان جگر پر لے جا کر چھوڑاؤ، تو آپ نے چھوڑ آیا، اور جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے وہ قبول ہوئی۔